بس دو چار منٹ کے لیے میں آپ سے دو تین باتیں عرض کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ حضرت مفتی عبدالصبی صاحب اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں، حضرت والا ہی کا بیان ہوگا۔ دو تین باتیں مجھے جو ضروری عرض کرنی ہے وہ بس میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک تو مجھے یہ عرض کرنا ہے میرے بھائی کہ دیکھو یہ دین کی مجلس ہے، مہذب بناؤ، آپ تہذیب یافتہ قوم کے افراد ہو۔ راستوں میں گیٹ پر بڑی بھیڑ لگی ہے، وہ جلدی چلے آئیں۔ یہاں اندر آ کر بیٹھے، جس کا انتظار ہے وہ آ رہا ہے۔ اور عجیب مسئلہ یہ دیکھا، میں ابھی 10 بجے آیا تو عورتیں گھروں کو چھوڑ کر مدرسے میں آ رہی ہیں اور مرد میدان چھوڑ کر گھروں کو جا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں گئی کہ یہ میری نگاہوں کی کوتاہی ہے کہ میں نے غلط دیکھ لیا یا یہ کچھ یہاں کا رواج ہوگا۔ ہم تو بڑی آپ کی قدر دل میں کرتے ہیں چونکہ آپ رشتہ دار ہیں، اور رشتہ دار بھی دو تین ناتے ہیں، ماموں نانا ہیں، بہت ساری یہاں کی بچیاں گاؤں میں ہیں۔ تو اس رشتہ داری کے تعلق سے ایک بہت بڑی عقیدت اور آپ کی مثالیں، چونکہ حضرت مفتی عبدالصبی صاحب کے ساتھ میں حاضر ہوا تھا اور مسجد میں سب سے پہلا پروگرام حضرت مفتی صاحب کا اس علاقے میں گزشتہ سال آپ کی مسجد میں ہوا تھا، حضرت مفتی عبدالصبی صاحب کا۔ آپ کی محبتیں دیکھ کر تو میں نے بھی سوچا 10-20 منٹ کے لیے میں بھی حاضر ہو جاؤں۔ دیکھو دین کی باتیں جب تک سنی جائیں غور سے سنی جائیں، بس یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ غور سے سنیں گے، اور حضرت مفتی صاحب آ رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ ان کی بات سنیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی دو چار بات کہہ لوں اگر آپ بیٹھے رہیں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جلدی۔ تقریر سننے میں ایسا لگ رہا ہے قاری صاحب نے اتنی شاندار نعت پڑھی، نظم پڑھی، ایسے اشعار پڑھے کہ میں جیب میں دیکھ رہا تھا کہ 100 پر کا بھی کوئی نوٹ ہے، تو جو 100 کا ملا میں نے 100 کا ہی دے دیا، میں نے کہا چلو۔ لیکن ہمارے سارے نوجوان، سارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے، تو میں نے سمجھا کہ شاید نیند آ گئی، کیونکہ جب زیادہ لمبا جلسہ ہو جاتا ہے تو اس میں اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس جگہ جلسہ ہو رہا تھا، کوئی مقرر آگے 2-3 گھنٹے کے وہ تقریر کرنے لگے، وہ جو جوش میں آئے آنکھیں بند کر لی، تقریر کرتے رہے، مجمع سارا گھر جا لیا۔ اب جو سامنے آنکھ کھلی تو ایک نوجوان بیٹھا اور بیٹھا اور ہو رہا۔ اب جب دیکھا بھی کیا بات ہوئی، تقریر جب دیکھا یہ رو رہا تو مولانا نے سمجھا کہ میری تقریر کا اثر سب سے زیادہ اسے ہی ہوا ہے، اور لمبی تقریر کر دی۔ مولانا تقریر کریں وہ زیادہ رو رہے ہیں۔ مولانا نے تقریر ختم کی، 2-2:30 بجے تھک گئے، بلایا، آجا بھائی کیا نام ہے تیرا؟ جی فلاں۔ کیا نام؟ جب یہ سارے پٹھڑوکر والے جا کے سو گئے تھے، تو کیوں نہیں گیا؟ یہ کو جی جانے کا ارادہ تو میرا ہی تھا سب سے پہلے، پر اللہ بھلا کرے اس مفتی تاج الدین کا، یہ جو کرسی تھی جس پہ تم بیٹھے تھے، یہ کرسی میری منگوا لی اور شادی ہوئی ابھی 4 دن پہلے۔ اب میں بیٹھا اور رو رہا تھا، یا اللہ میں نے کون سی غلطی کر دی کہ اس غلطی کی سزا تو مجھے دے رہا ہے کہ مولوی پیچھا چھوڑتا نہیں، اور بغیر کرسی کے گھر جاؤں تو گھر والی گھر میں گھسنے نہیں دے گی، اس لیے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ اور مولانا نے سر پیٹ لیا کہ میں نے سمجھا کہ تیری تقریر سے ایک آدمی صحیح بن گیا، لیکن یہ تو سارا کا سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ اور نعرہ لگا لے بھائی، نعرہ لگا لے، زندہ دلی کے ساتھ میں سنو اور سبوت کو سمجھا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ زور سے آواز، زور سے آواز، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب آئی آواز نہیں، ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ تکبیر۔ حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب، علماء دیوبند، ماشاءاللہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ 2-3 باتیں میں عرض کر کے رخصت ہو رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ آپ کا یہ ادارہ کئی موقع پر میری حاضری ہوئی ہے، امتحان کے ایک موقع پر میں آیا، مشغولیت زیادہ رہتی ہے، امتحان بھی دیکھا، بچوں کا جائزہ لیا، حفظ والوں کا بھی سنا، ناظر والوں کا بھی سنا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ دونوں نوجوان مفتی آپ کے لگے ہوئے ہیں، شاید
اتنا تجربہ ان دونوں کو نہ ہو، لیکن جب میں نے تعلیم دیکھی اور بچوں کا جائزہ لیا تو بچے تعلیم و تربیت کے اعتبار سے محسوس ہوا کہ کئی ایک مدرسوں سے اچھے بچے تعلیم یافتہ یہاں پر ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور آج کے دور میں مسلمانوں، آج کے دور میں مجھے اور آپ کو پھر سے اس وقت یاد کرنا پڑے گا جو 1866 میں ہمارے اکابرین نے یاد کیا تھا۔ یاد ہے کچھ تھوڑا سا؟ میں نے خطبہ نہیں پڑھا، قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی، کوئی ترجمہ نہیں، تقریر کرنا مقصد نہیں۔ میں کبھی بھی آ جاؤں گا، لیکن حضرت کا اتنی دور کا سفر کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ آئے ہیں تو بیان ان کا ہونا ہے، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ رات دن جو آنا جانا لگا رہتا ہے، اس سے اندازہ یہ ہوا ہے کہ تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ انگریز جب ہندوستان میں آیا تھا، اس نے سب سے پہلا حملہ مدرسوں پہ کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا تھا جب تک مدارس اسلامیہ اس سرزمین پر موجود رہیں گے، علماء اور عوام کا آپس میں ربط اور تعلق رہے گا، مسلمانوں پر حکومت کرنا آسان نہیں ہے۔ کیوں مسلمان؟ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بہت بڑی جماعت وہ تھی جو پہلے ہی غلامی اختیار کر چکی تھی، وظیفے بندھوا لیے تھے، اور بہت سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی تھی کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ ہیں۔ تو انگریز سمجھ گیا تھا جب تک مدارس اسلامیہ کا وجود ہے، ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ تو دہلی کے اندر 1000 مدرسے انگریز نے آ کر بلڈوز کیے تھے، ان پر بلڈوزر چلایا تھا، انہیں منہدم و شہید کرا دیے تھے۔ اور آج بھی تاریخ جو ہے وہی دہرا رہی ہے۔ اس وقت میں آپ کے میرے اکابر علماء دیوبند، بلکہ علماء دیوبند کے روحانی پیشوا اور ہمارے بڑے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور دوسرے اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور ان علاقوں میں مدارس اسلامیہ کا جال پھیلایا۔ کیوں پھیلایا؟ اس لیے پھیلایا تاکہ انگریز جو مشن لے کر آیا ہے، ہمیں اسے ناکام کرنا ہے، تاکہ انگریز ناکام ہو کر یہاں سے اپنا بوریا بستر باندھے اور ہندوستان غلامی سے آزاد ہو جائے۔ آج پھر کچھ لوگوں نے خواب شاید سجا لیا ہے، اس لیے مدارس اسلامیہ کی جانچ، مدارس اسلامیہ کے حالات، ان کے کاغذات، ہر طرح کی جانکاری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بات کہہ کر میں رخصت ہو رہا ہوں، میں کہتا ہوں جسے یہ دیکھنا ہے کہ مدارس اسلامیہ یہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ مسجدیں جو آباد ہیں، یہ مینار اور یہ گنبد جو نظر آ رہے ہیں، یہ مدارس اسلامیہ سے جو قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مدارس اسلامیہ کا فنڈ کہیں باہر سے آتا ہے، وہ ان کی خام خیالی ہے، غلط فہمی کا وہ شکار ہیں۔ مدارس اسلامیہ چلتے ہیں میرے غریب مسلمان کی جیب پر۔ جب میرا غریب مزدور بھائی اپنے گھر سے مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس تہیے اور اس ارادے کے ساتھ نکلتا ہے کہ مولا میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کام کی تلاش ہے، کام دلانا بھی تیرا کام ہے اور اسے اچھی طرح مجھ سے اس کام کو پورا کرانا بھی تیرا ہی کام ہے۔ مولا مجھے مزدوری مل جائے، میں اس میں سے 2 روپے 10 روپے نکال کر تیرے دین پر خرچ کروں گا۔ جب رکشے والا گھر سے نکلتا ہے اسی نیت کے ساتھ نکلتا ہے، کاشتکار جب کھیت میں جاتا ہے وہاں دانا اور بیج ڈالتا ہے۔ مسلمانوں عام طور پر یہی نیت ہوتی ہے کہ کل جب یہ فصل کاٹ کر میرے گھر میں جائے گی، کٹ کر جائے گی اور میں کاٹ کر لے جاؤں گا، اس فصل کا 40واں حصہ میں مدرسوں میں پہنچاؤں گا۔ تو اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ مدارس اسلامیہ کہاں سے چلتے ہیں تو وہ ان کھیت کھلیان والوں کے پاس آئے، ان مزدوروں کے پاس آئے، ان مسلمانوں کے گھروں میں آ کر دیکھے جس کے گھر میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہو، چارپائی نہ ہو، چھپر اس کے چھت پر پڑا ہوا ہو، لینٹر نہ ہو، لیکن اس کی مسجد بھی انشاءاللہ اب اس کے گھر سے کہیں زیادہ خوبصورت بنی بھی نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ان مدارس اسلامیہ کے ساتھ اپنے وجود کو وابستہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے، اور ہمیں بھی اپنے ذہن میں بٹھانا پڑے گا۔ جب تک مدارس اسلامیہ اور یہ مساجد اور یہ مکاتب دینیہ ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہیں، اس وقت تک انشاءاللہ
کسی کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. یہ سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑھیاں انشاءاللہ اسی طرح چمکتی رہے گی. یہ لاکھ کوشش کریں انشاءاللہ اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈا اسی طرح لہراتا رہے گا. بس اسی درخواست کے ساتھ کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مذہب اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے. مدارس اسلامیہ کو انتشاروں سے بچاؤ، آپسی لڑائی جھگڑوں سے دور رہو. ان مدارس اسلامیہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اپنے بچوں کو ان مدارس اسلامیہ میں بھیجو تاکہ قرآن کریم ان کے سینوں میں آ جائے، تاکہ یہ دین کی تعلیم سے واقف ہو جائیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائے. اگر آپ اور ہم اس بات پر آمادہ ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. اور ہندوستان کی سرزمین پر غلط خواب دیکھنے والے، ان کا کبھی خواب پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ مسلمان عزت و عظمت کے ساتھ، سرخ روئی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخ روح ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.